میرا ایمان شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ پلیز ہمیں ایک دفعہ ڈیفائن کر کے دے دیں کہ آپ کے اقدار، آپ کے ویلیوز، آپ کے گلگت بلتستان کے رسم روایات کیا ہے؟ آپ کے کیا انہی کو آپ رسم اور روایات کہتے ہیں؟ کیا یہی اقدار ہیں آپ کے؟ معاشرہ ہے کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسروں کی عورتوں کی ویڈیوز دیکھیں؟ پورے ایک معاشرے کو بدل سکتی ہے، ایک مرد ایک گھر کو بدل سکتا ہے، ایک عورت ایک پورے قوم کو، ایک پورے نیشن کو بدل سکتی ہے۔ تو ایسی سوچ پہ بھی، ایسے اقدار پہ بھی لعنت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ میں نے ریسنٹلی ایمان شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ گلگت بلتستان میں جو عورتیں تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کے اوپر طنز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ طنز انڈائریکٹلی کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں کر رہا ہوتا، اور انہوں نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا اور اس کے اوپر بھی ہم نے ریئیکشن میں ایک ویڈیو بنائے تھے۔ سب سے پہلے ایمان شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک ایسا ادارہ ہے اور وہ اس کو مینشن کرتا ہے کہ آئیو کے اگر، اور پھر بعد میں اس کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور پتہ نہیں اپنے اقدار اور ویلیوز کی باتیں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میرا ایمان شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ پلیز ہمیں ایک دفعہ ڈیفائن کر کے دے دیں کہ آپ کے اقدار، آپ کے ویلیوز، آپ کے گلگت بلتستان کے رسم روایات کیا ہے؟ کیا یہی رسم روایات تھے کہ عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھنا؟ کیونکہ آپ بار بار یہی مثال دیتے ہو، آج سے 20 سال عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 20 سال عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیا جاتا تھا، کوئی رائٹ نہیں ملتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے عورتوں کو گھر کے اندر رکھا جاتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے عورتوں کو اپنی شادی تک کا جو کہ اسلام نے انہیں حق دیا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے پوچھ کر ان کی شادی کرائی تھی، اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے عورت کے پیدا ہوتے ہی، لڑکی کی پیدا ہوتے ہی کسی دوسرے کا نام کر دیا جاتا تھا اور 15 سال بعد جا کے اس کی شادی کرا دی جاتی تھی۔ کیا یہی تمہارے اقدار تھے آج سے پہلے؟ کیا یہی آپ کی ویلیوز تھے؟ آج سے 20 سال پہلے عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے ان کو کسی بھی قسم کی زندگی کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ کیا یہی ویلیوز تھے آپ کے؟ کیا انہی کو آپ رسم اور روایات کہتے ہیں؟ کیا یہی اقدار ہیں آپ کے؟ اگر ایسے اقدار ہیں، ایسے رسم رواج ہیں اور ایسی سوچ ہے تو ایسی سوچ پہ بھی، ایسے اقدار پہ بھی لعنت ہونی چاہیے۔ آج جب عورتیں باہر نکلی ہیں، تعلیم کرنے لگے ہیں، آپ بار بار آ کر ایک ہی چیز آپ کو مسئلہ پیدا کرتی ہے کہ عورتیں باہر آ کے بے حیائی پھیلاتی ہے۔ ایمان شاہ صاحب، جو بے حیائی پھیلا رہی ہے اس میں انوالو کون ہے؟ مرد شامل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں نے یہ کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی تصویریں اور ویڈیوز آئے۔ آپ کو کس نے حق دیا؟ کیا آپ کی اقدار، آپ کی ویلیوز، آپ کے جو معاشرہ ہے کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسروں کی عورتوں کی ویڈیوز دیکھیں؟ کیا یہ آپ کو اجازت ہے کہ کسی کی ویڈیوز اور پکچرز اور یہ دیکھیں؟ پھر آپ کیسے، آپ کے کیسے اقدار ہیں؟ اور دوسری بات، گلگت بلتستان میں آلریڈی وومن کی جو ایجوکیشن ہے وہ انتہائی نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ کو بار بار ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں سے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹلز میں بیٹھے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ان کو ایک قسم سے ڈرا رہے ہو کہ تعلیم حاصل کرنے کے آپ راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ آپ سب سے بڑے جو رکاوٹ بن جاتا ہے آپ کی یہی بات ہے، ان پیرنٹس کو مزید ڈرا رہی جو اپنی بیٹیوں کو آلریڈی سوسائٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے مزید اس سسٹم کو بہتر کرے، مزید لوگوں کو انکریج کرے کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بھیجے، کیونکہ وومن کی ایجوکیشن بھی پورے ایک معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ ایک مرد ایک گھر کو بدل سکتا ہے، ایک عورت ایک پورے قوم کو، ایک پورے نیشن کو بدل سکتی ہے۔ یہ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہو کہ عورتوں کی تعلیم یہ ہو جائے گی، اگر تعلیم کریں گے تو عورتوں کو خرچہ دیکھو، ان کے موبائل پہ کنٹرول رکھو، اس سے بہتر ہے آپ کہہ دو کہ اپنے بچوں کو، اپنے مرد جو اپنے بیٹے جو ہیں ان کو لگام دے دو، تاکہ ان کو جو ہے وہ جو کتوں کی طرح مسائل بنا رہے ہیں عورتوں کے لیے وہ نہ بنائیں۔ اور آپ بار بار کے آئیو پہ پورے گلگت بلتستان میں آپ نے اپنے پورے 5 سالہ میں ایک صحیح سے بڑا ایجوکیشن ادارہ نہیں کھول سکے۔ ایک ہی یونیورسٹی جس میں ہزاروں ضرورت مند لوگ جو گلگت میں آپ کے طرح جن کے پاس پیسے
لاکھوں کی نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کو اسلام آباد بھیجے, لاہور بھیجے یا کسی اور شہر پڑھنے بھیجے. غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کے آئی یو کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ کا بار بار اسی کے اوپر طنز جاتا ہے. آپ کو انتہائی ان چیزوں پر شرم آنی چاہیے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آئندہ سے آپ کبھی بھی ایسے ورڈ یا ایسی کوئی بھی بات نہ کریں جس سے لوگ تعلیم حاصل کرنے سے دور ہو جائیں. آپ کو تو اس انوائرمنٹ کو مزید پیسفل, مزید انکریج کرنی چاہیے کہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کی طرف آ جائیں. اور مجھے انتہائی افسوس ہوا آپ کی سوچ پہ, مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ آپ ایسے ورڈز, آپ ایسے غلیظ گندی سوچ رکھتے ہیں, اور آپ کو انتہائی شرم آنی چاہیے. اور آپ کو ذہنی, مجھے اس کو کہا جاتا ہے جو مینٹل ڈپریویشن اور جو مینٹل سٹریس کے اور انزائٹی کے شکار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. سوسائٹی میں جہاں پر برائی ہوتی ہے وہاں پہ ہزار گنا اچھائی بھی ہوتی ہے. اور آپ ہمیشہ سے کیایو کو, جب آپ کیایو کو طنز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پورا ایک ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, یعنی کیایو برا ہے تو اس میں پڑھنے والے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مسئلہ ہے. پھر جو فیملیز استور سے, گزر سے, حمزہ سے, سکردو سے, دیامت سے جو فیملیز اپنی بیٹیوں کو, بچوں کو وہاں پڑھنے بھیجتے, وہ نہیں ڈریں گے بھیجنے سے. کیا اس سے تعلیمی نظام خراب نہیں ہوگا گلگت بلتستان کا؟ گلگت بلتستان کی حکومت کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, ان پہ فوکس کرے, نہ کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو تعلیم دینی ہوگی, اور تعلیم ایک مرد کا, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ایک مرد جو کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک گھر کو سنوارتا ہے, اور ایک جو عورت کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ پورے ایک معاشرے کو تبدیل کرتی ہے. شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور ایمان شاہ صاحب تک پہنچائیں اور ان کو یہ پیغام دے دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.